کیا اسلام میں عارضہ نفسانی کی کوئی جگہ ہے؟ اور مایوسی سے نپٹنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 مقدس عمل کیا ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہدہ پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں تزکیہ اردو۔ ایک عورت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنی ذہنی حالت کے بارے میں بتایا۔ اس نے گزارش کی کہ یا نبی اللہ، کیا آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہارے پاس 2 راستے ہیں۔ میں اللہ سے تمہاری شفا کے لیے دعا کر سکتا ہوں اور ہو سکتا ہے وہ اسے قبول کرے، یا تم صبر کرو اور جنت تمہارا انعام ہوگا۔ یہ جواب حیران کن ہونے کے ساتھ تقویت بخش بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذہنی بیماری کو تسلیم کیا، بغیر یہ کہے کہ یہ جنات کا اثر ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی سزا، جو کہ آج کل اس صورتحال میں ہم لوگوں کا عمومی رویہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کی مشکلات کو تسلیم کیا اور دونوں صورتوں میں امید اور راحت فراہم کی۔ آج کی دنیا میں جہاں ذہنی صحت کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ذہنی بیماریوں کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم میں خرابی کی وجہ سے بھی یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں، جیسے ہمارے ہارمونز یا دماغی کیمیکلز کا عدم توازن کبھی کبھی خاندانوں میں بھی چلتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے رشتہ داروں میں ڈپریشن یا انزائٹی ہو تو آپ کو بھی ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم ڈپریشن اور انزائٹی کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں کی یہ خصوصیت ان کا حالات کو ایک مختلف زاویے سے دیکھنا بھی ہے۔ جب وہ کسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں تو اسے بوجھ کے طور پر نہیں بلکہ روحانی نمو اور برکتوں کو بڑھانے کے موقع کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر ہمارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی عکاسی کرتا ہے۔ ہماری ہر سانس اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ہر آزمائش اور مصیبت بھی اس کے منصوبہ الہیہ کا حصہ ہے۔ اللہ اپنی حکمت میں ہمیں یقین دلاتا ہے کہ وہ ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ وہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی اور قوت کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کر رہی تھی تو مجھے ان کے ڈپریشن اور انزائٹی سے نپٹنے میں 15 مقدس عمل ملے جو ہمیں ذہنی پریشانیوں کا مقابلہ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل ایمان رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جذباتی دور سے ہم گزرتے ہیں، جسے غم کا سال یا عام الحزن کہا جاتا ہے۔ یہ دور چیلنجوں کا سلسلہ تھا۔ انہوں نے اپنی پیاری بیوی کی جدائی کو برداشت کیا، اپنے چچا کو کھویا جو ان کا سب سے بڑا سہارا تھے، اور معاشی بائیکاٹ اور ظلم و ستم کا سامنا کیا۔ تاہم ان آزمائشوں کے طوفان میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر متزلزل روح کو دیکھتے ہیں۔ غم اور دکھ کے باوجود وہ اللہ پر اپنے غیر متزلزل اعتماد سے جڑے رہے۔ نمبر 2، نماز میں سکون کی تلاش۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہنی سکون کا ایک اہم پہلو ان کی نماز کی پابندی تھی۔ مشکلات کے وقت انہوں نے نماز کے ذریعے اللہ سے سکون اور رہنمائی کی تلاش کی۔ مثال کے طور پر طائف کی مہم کے دوران جب انہیں تردید اور مخاصمت کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے نماز میں سکون تلاش کیا۔ نمبر 3، حمایتی حلقہ احباب میں گھرے رہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنی سکون کو برقرار رکھنے کے لیے حمایتی حلقہ احباب کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اپنے صحابہ کے درمیان ایک برادرانہ احساس پیدا کیا، جہاں افراد مشکل وقتوں میں ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکتے تھے۔ ابتدائی مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کا جذباتی رشتہ حمایت کا ذریعہ فراہم کرتا تھا، جس سے تنہائی اور اکیلے پن کے احساسات کو دور کرنے میں مدد ملتی تھی۔ نمبر 4، خود احتسابی اور مراقبہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غور و فکر اور گہرے مشاہدے کے لیے مشہور تھے۔ وہ اکثر غار حرا میں روحانی مراقبہ اور غور و فکر کے لیے چلے جاتے، جہاں انہیں اللہ سے رہنمائی اور ہدایت حاصل ہوتی۔ یہ خود احتسابی کا عمل انہیں اپنے خیالات اور جذبات پر بصیرت حاصل کرنے کا حوصلہ دیتا، جس سے خود آگاہی اور جذباتی لچک پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، جسمانی صحت کا خیال رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی صحت کو ذہنی سکون کا ایک اہم پہلو قرار دیا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جسمانی سرگرمیوں میں مشغول ہونے اور صحت مند زندگی برقرار رکھنے کی ترغیب دی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے باقاعدہ ورزش اور اعتدال میں کھانے کی اہمیت پر زور دے کر جسمانی صحت اور ذہنی سکون کے درمیان تعلق کو اجاگر کیا۔ نمبر 6،
دوسروں کو جذباتی تقویت فراہم کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ایک نمایاں پہلو ان کی گہری جذباتی ذکاوت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت اور دوسروں کے تئیں ہمدردی کے لیے مشہور تھے، خاص طور پر جو ذہنی پریشانیوں کا شکار ہوتے۔ انہوں نے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے سنا، تسلی اور حوصلہ افزائی کے الفاظ پیش کیے اور جہاں ممکن ہوا عملی مدد بھی فراہم کی۔ ان کی دوسروں کے تئیں ہمدردی اور شفقت افراد کو ان کی جذباتی مشکلات سے نمٹنے میں مدد فراہم کرتی تھی۔ نمبر 7، اپنے درد کا اعتراف کرنا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھو دیا تو انہوں نے انسانیت کی اعلیٰ ترین صورت کا اظہار کیا۔ ان کے آنسو ابراہیم کو آخری لمحات میں تھامے ہوئے بہہ رہے تھے، جس سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسانیت کے اشرف البشر کو بھی غم کے عارضے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے ان کے آنسو دیکھ کر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے استفسار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب نے ایک عمیق حقیقت کا انکشاف کیا۔ انسانی جذبات کا اظہار قدرتی عمل ہے اور جائز ہے۔ انہوں نے کہا، یقیناً آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمزدہ ہوتا ہے، اور ہم تمہارے جدا ہونے پر غمگین ہیں اے ابراہیم، مگر ہماری زبان سے ایسا کچھ بھی جاری نہیں ہوگا جو ہمارے رب کو پسند نہ ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے دل کے درد کو تسلیم کیا اور اللہ کی مرضی کو قبول بھی۔ یہ غم اور راضی برضا کے درمیان توازن ایک اہم سبق کی عکاسی کرتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمارے جذبات کو تسلیم کرنا اور اللہ کی حکمت پر اعتماد کرنا ناگزیر ہے۔ نمبر 8، خاندانی رشتوں کو برقرار رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے رشتہ داروں سے ملنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان تعلقات کو مضبوط کرنے کی ترغیب دی۔ مضبوط خاندانی تعلقات احساس تعلق، سلامتی اور جذباتی حمایت فراہم کرتے ہیں جو ذہنی سکون میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 9، شکر گزاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات کے درمیان بھی نعمتوں کے لیے شکر گزاری کی ترغیب دی۔ ان کی شکر گزاری صرف الفاظ تک محدود نہیں تھی، بلکہ انہوں نے عمل کے ذریعے بھی اس کا اظہار کیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے نصیحت کی، اگر تم پر کوئی احسان کیا جائے تو اس کا بدلہ دو۔ شکر گزاری کی یہ عادت زاویہ نظر کو بدل سکتی ہے اور امید کی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جو افسردگی اور اضطراب سے منسلک بے بسی کے احساسات کو کم کر سکتی ہے۔ نمبر 10، دوسروں سے مدد لینا۔ اگرچہ ایمان اور خود نگہداشت اہم ہیں، لیکن دوسروں سے مدد لینے کی ضرورت کو بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے اور محتاجوں کو مدد فراہم کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے اپنے قریبی صحابہ سے جذباتی حمایت حاصل کی، انہوں نے ان پر بھروسہ کیا اور ان کی صحبت میں سکون پایا۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ آپ کے بوجھ کو بانٹنے کے لیے بھروسہ مند دوستوں یا خاندان کے افراد کا ہونا ضروری ہے جو جذباتی سکون کو فروغ دیتا ہے۔ نمبر 11، صحت مندانہ گفتگو کی حوصلہ افزائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال سے صریح انداز سے بات چیت کرنے کو فروغ دیا، یہاں پر ہر کوئی اپنے خیالات بلا جھجک بیان کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری توجہ متکلم کی طرف مبذول کرتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اور تمام تر خلل کو کم کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جانبداری کے سامنے والے کی بات سنتے اور لوگوں کو ان کے خیالات آزادانہ طور پر بیان کرنے دیتے، چاہے ان کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ ایک محفوظ اور مامون ماحول پیدا کر کے، فعال طور پر لوگوں کی باتیں سن کے، ان کے مسائل کا حل کر کے اور جذبات کے اظہار کو عام بناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو زندگی کی مشکلات سے نمٹنے کے لیے ضروری حمایت فراہم کی۔ نمبر 12، مثبت نقطۂ نظر کی اہمیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل اور راضی برضا رہنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ یہ مثبت نقطۂ نظر منفی جذبات اور ناامیدی کے خلاف ایک ڈھال بن سکتا ہے جو ڈپریشن اور مایوسی کی وجہ سے نمودار ہوتے ہیں۔ نمبر 13، معنی اور مقصد کی تلاش۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بامقصد زندگی گزارنے، اللہ کی اطاعت کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے پر زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خیراتی سرگرمیوں میں شامل ہونے اور معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنے کی ترغیب دی۔
یہ مقصد کی تلاش بے وقتی اور بے راہ روی کے احساسات کا مقابلہ کرنے میں ایک طاقتور ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے جو ذہنی صحت کے مسائل کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ نمبر 14، دعاؤں کو ڈھال بنانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف، پریشانی، افسردگی اور اضطراب کے وقت متعدد دعائیں بیان کی ہیں۔ ایک ایسی ہی بہترین دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جو قرآن پاک کے روحانی تغیر کی قوت کا خلاصہ کرتی ہے۔ اس میں ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمارے سینوں کو اس کے نور سے منور کر دے۔ یہ دعا قرآن کریم کا ہماری زندگیوں پر مثبت اثر اور رہنمائی کے پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے۔ ہم مشکلات کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب کر سکتے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ استغفار کی شفا بخش طاقت کیا ہے؟ اس سلسلے میں نے ایک ویڈیو الگ بنائی ہوئی ہے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی یا آپ میرے چینل پر جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 15، ماہر نفسیات سے رجوع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ذہنی صحت کے چیلنجز کے لیے پیشہ ورانہ مدد طلب کرنے کا کوئی براہ راست ذکر نہیں ملتا ہے، لیکن ماہر علم سے علم حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ دینی اور ذاتی معاملات میں رہنمائی کے لیے اسلامی علماء سے مشورہ کرنا جدید دور میں پیشہ ورانہ مدد حاصل کرنے یا کسی ماہر علم جیسے کہ ماہر نفسیات سے مدد طلب کرنے کے تصور سے ہم آہنگ ہے، جیسا کہ معالجین اور مشیران ذہنی سکون کے لیے آگاہی اور حمایت فراہم کرتے ہیں۔ ان 15 سنہری اصولوں میں جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ مشکل وقت میں ایمان اور توکل ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ڈپریشن اور اضطراب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے تمام جذبات کو یکساں پیدا کیا ہے، بغیر اچھائی یا برائی کی تفریق کے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، ہمیں مختلف معاملات میں مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، پھر چاہے وہ رزق کی کمی ہو، پیاروں کو کھونا ہو، صحت کا نقصان ہو یا پھر کسی خوف کا سامنا۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم ان چیلنجوں کا سامنا کیسے کرتے ہیں، ہم پریشانی اور ڈپریشن کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ مختصر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانی زندگی کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے مشعل راہ ہے۔ چلیں آئندہ ملاقات تک آپ جہاں بھی ہوں امن اور فضل کے سائے میں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔